بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے خاندان میں سب ان پڑھ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف مجھے ہی نماز اور درود شریف آتا ہوگا۔ میں ایک ملازمہ ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ میری ایک باجی جن کے گھر میں کام کرتی ہوں، انہوں نے مجھے درود شریف پڑھنا سکھایا اور درود شریف کی فضیلت بھی بتائی۔ میں روزانہ 1 سے 2000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں اور اب بھی میرا یہی معمول ہے۔ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے سچے خواب آنے لگے ہیں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری باجی نے مجھے سکھایا تھا کہ درود پڑھنے والوں کی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ میں درود پاک پڑھتی رہی۔ خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھے پیسے دیے ہیں۔ پھر جب میں کام پر گئی تو وہاں مجھے کسی نے پیسے دیے کہ رکھ لو، تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی۔ اور اس طرح درود شریف کی برکت سے میرے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازتے ہیں، ان کی ضرورتیں کس طرح پوری کرتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح درود پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مقصد، آپ کی نیت، آپ کی حاجات، آپ کی پریشانیاں بھی آپ کے ذہن میں ہیں، تو یہاں آپ کو آپ کی حاجت پوری ہونے میں وقت کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی حاجت سے منہ موڑ لیں، اس دنیا کو پس پشت ڈال کر درود پڑھیں اور اپنی ساری توجہ درود شریف میں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ ان مقامات سے سبب بناتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ یہاں سے بھی یہ کام ہونا تھا۔ اور دیکھیں، جب ہم کسی کو درود شریف پڑھنے کو بتاتے ہیں اور اس کو برکات ملتی ہیں، کرامات نصیب ہوتی ہیں، مشاہدات دیکھتا ہے، زیارتوں سے نوازا جاتا ہے، تو سوچے جب اس کو اتنا کچھ ملا ہے تو ہمیں کیا کچھ نہیں مل رہا ہوگا۔ یہ آپ بھی اپنی مثال لے لیں کہ جب آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں گے، لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کریں گے، درود کی اشاعت کریں گے، تبلیغ کریں گے، تو جب دوسروں کو مل رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے آپ کو بھی، اور یقیناً ملتا ہوگا، بلکہ ملے گا، آئندہ بھی ملے گا۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ اپنی نظروں کو حاجات سے، پریشانیوں سے ہٹا کر درود شریف کے رستے پر لگا دیں۔ اور ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جو انسان دنیا کے پیچھے جتنا زیادہ بھاگتا ہے، دنیا اس سے زیادہ اس کے آگے بھاگتی ہے، دنیا اس سے منہ موڑتی ہے۔ لیکن جو انسان دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر دنیا اس پہ عاشق ہوتی ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس دنیا میں ہم عزت، دولت، شہرت، امن، سکون، یہ سب چیزیں دنیا میں ہی ہیں۔ اور جب انسان ان چیزوں سے نظریں ہٹا لے، رخ موڑ لے اور ساری توجہ درود شریف پر فوکس کر دے، تو پھر یہ چیزیں خود بخود اس کے قدموں میں آتی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اولیاء اللہ دنیا سے منہ موڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں؟
کرامات کا نزول ان کے ہاتھوں سے ہو رہا ہوتا ہے، ان کی باتوں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے ابو انیس سرکار، نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا، یہ سمندری میں ہے ان کا مزار، بڑے ہی مشہور ہیں، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک مقولہ پڑھ رہا تھا میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ میرا جیب اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے، جب چاہوں جتنے چاہوں پیسے نکال سکتا ہوں۔ یہ انہوں نے محاورتاً بات کی، لیکن عقل مندوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر دنیا سے منہ موڑ لیا اور اللہ نے دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈال دیا کہ ہم جب چاہے جتنا چاہے اس دنیا سے لے سکتے ہیں بغیر کسی محنت مشقت کے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا سے توجہ ہٹا کر اپنا فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا۔ آج آپ بھی دنیا سے، اپنی حاجات سے، اپنی پریشانیوں سے نظر ہٹا کر درود شریف پر فوکس کریں تو آپ سے بھی یہ کرامات ظہور ہوں گی۔ صرف سمجھنے کا فرق ہے، جو سمجھ جاتا ہے وہ پار اتر جاتا ہے، اور جو نہیں سمجھتا وہ بیچ میں لٹکا رہتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، بس ایک منزل تھی بلحوث کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے، یہی تو ہے فرق مجھ میں تجھ میں، گزر گیا میں ٹھہر گیا تو۔ ہم گزر جاتے ہیں اور کئی لوگ وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں کہ جی ہماری حاجات نہیں پوری ہو رہی، ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، ہم نے اتنا درود پڑھا، ہم نے اتنا درود پڑھا۔ آپ یقین کریں، اگر پرائیویسی کا خیال نہ ہوتا تو میں کئی لوگوں کے میسیج دکھاتا کہ اس حد تک مایوس ہیں کہ یہاں تک الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم نے تو درود بھی پڑھ کے دیکھ لیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ درود میں کمی ہے۔ در حقیقت ہم اپنے اندر کی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اپنے اندر کی کمی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح پڑھا جیسا کہ حق تھا پڑھنے کا۔ البتہ درود شریف پر تنقید کرنے میں ہماری زبان ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتی کہ لوگوں کا سنا ہے کہ درود سے ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہم نے تو درود بھی پڑھ کر دیکھ لیا، ہمارے کام تو درود بھی نہ آیا۔ ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملنا، نہ درود سے، نہ دعا سے، نہ دوا سے۔ ساری زندگی اسی خلش میں گزار دیتے کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن ایک درود پڑھنے والا جب توجہ سے درود پڑھتا ہے تو پھر وہ گزرتا چلا جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس کی نظریں، اس کا دل، اس کا دماغ مشاہدات پر نہیں ٹھہرتا۔ وہ کہتا ہے میری منزل اور ہے، میں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم مشاہدات پر ٹھہر گئے تو آگے کا سفر کون کرے گا؟ مشاہدات شوق کی تسکین کے لیے تو اچھی چیز ہے، شوق کو بڑھانے کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے تو اچھی چیز ہے، لیکن اسی پر رک جانا یہ ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ اچھی بات ہے۔ آگے بڑھے، مشاہدات کو ساتھ ساتھ سنتے رہیں، اپنی ساری توجہ درود پر لگا دے۔ حاصل کلام یہ ہے، دنیا سے ہٹا لے، حاجات سے ہٹا لے اپنی نظریں، پریشانیوں سے منہ موڑ لے۔ پریشانیاں حل ہوں یا نہ ہوں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم نے درود پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کا صحیح طریقہ ہی یہی ہے کہ محبت سے، عشق سے پڑھیں، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو یاد کر کے پڑھیں، ذکر رسول کریں، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم حاجات کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ حاجات تو ویسے بھی پوری ہو جانی ہے، گارنٹی دی ہے، ہر دوسری تیسری ویڈیو میں یہ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم سناتا ہوں، حاجات تو ویسے ہی پوری ہو جانی ہے، گارنٹی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں، محبت والی نیت کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ نوازتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ میں ان لوگوں کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ نوازتا ہوں جو میرے ذکر میں گم رہتے ہیں۔ اب درود بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، اس میں اللہ کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد، اب دیکھیں سب سے پہلے اللہ کا ذکر آیا، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ درود شریف میں گم ہو جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ باقی کی دنیا سے زیادہ نوازے گا، اور ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ ایک اور آج مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا، وہ بھی اس کی بھی وضاحت کر دوں، پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن دوبارہ کر دیتا ہوں کہ اصل درود خضری کون سا ہے۔ جب نیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو وہاں 2-3 درود آ جاتے ہیں، تو دیکھیں درود ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ درود رحمت ہو، ایک ہی درود رحمت ہے، درود خضری ہے، ایک ہی درود خضری ہے، درود ابراہیمی ہے، ایک ہی درود ابراہیمی ہے، 2-2 3-3 نہیں ہوتے، البتہ لفظوں کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا صلی اللہ علی محمد یہاں تک ہے یہ درود رحمت، لیکن اگر میں آخر میں وآل محمد بھی پڑھ لوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود چینج ہو گیا، درود وہی ہے، نہ تو ماہیت چینج ہوئی نہ ہی صحت پر کوئی اثر پڑا، البتہ 2 الفاظ بڑھانے سے ہمیں 2 لفظوں کا ثواب زیادہ مل گیا، اور اگر ہم یہ 2 لفظ نہیں بڑھائیں گے جیسا کہ میں نے پڑھ کے سنایا صلی اللہ علی محمد و آل محمد، اور اگر یہ و آل محمد ہم نہیں بھی پڑھتے تو ہم نے جتنا درود پڑھا ہے ہمیں اس درود کا ثواب مل جائے گا۔ تو اسی طرح درود خضری میں بھی اگر کسی درود میں و اصحابہ کا لفظ زیادہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی درود میں سیدنا کا لفظ شامل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنا درود آپ نے پڑھا ہے آپ کو اس کے مطابق ہی ثواب ملے گا۔ یہ درود کی پہچان ہے، الفاظ زیادہ کرے تو ثواب زیادہ ملے گا، کم کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں، جتنا پڑھا ہے اتنا ہی ثواب ملے گا، نہ تو درود تبدیل ہوتا نہ ہی اس سے درود کی ماہیت صحت پر کوئی اثر پڑتا۔ تو امید ہے اس سوال کا جواب سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔